یہ نہیں جو چھپے وہ دوست نہیں تھے، نہیں، بس رنگ مالک کے جی، یہ اپنا نہیں ہے۔ حضور بلے شاہ نے بڑا کہا حضرت، چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے ینے، نہ کو ساڑی ذات بچانے نہ کو سانو منے، لیکن بھائی خود جایا نہیں نہ جاتا ہے، یہ تو مرضی ہے مالکاں دی حضرت، جتھے وہ کام لین حضرت جی، دل تو کرتا ہے سب کا، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ہیں، یہ بھائی مرضی نہیں نا ہے، یہ تو وہ مرضی اپنی نہیں ہے بھائی، مرضی تو مالکاں دی ہے، جڑا کام لین جڑے حال چ رکھن، جو بندہ ہے اس کا تو کام راضی رہنا ہے، یاد رکھنا جو جتنا راضی ہے وہ اتنا کامل ہے، جو جتنا راضی ہے وہ اتنا کامل ہے۔ میرا افتخار صاحب اتنے نا لاہور جب ہم نظامیہ پڑھتے تو کیسے کیسے کامل چھپے بیٹھے ہیں حضرت جی، ہم وہاں ایک بزرگ تھے، ہم ان سے اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتے، ہینڈ رائٹنگ، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے شیدائی تھے، اتنے محب تھے کہ انہوں نے اپنی گلی کا نام ہی کوچا غوثیہ رکھ لیا ہوا تھا، اللہ نام کچھ اور تھا حضرت، نام کچھ جو افتخار صاحب کہہ رہے تھے نا، جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، میں لے اللہ، میرا پیو لے اللہ، میرا محلہ لے اللہ، یہ عشق ہے حضرت جی، اس لیے تو کسی نے کہا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے حضرت جی، یہ ظاہر ہوتے ہیں حضرت جی، یہ اداؤں سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ کردار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اتنا پیار تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، محلے کا نام ہی کوچا غوثیہ رکھ دیا حضرت کہ بس جب بھی ہو حضور غوث پاک کا تذکرہ ہو، اتنے محب تھے وہ حضور، عاشق بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میں حضرت تقریباً 1.5 سال گزر گیا مجھے جاتے ہوئے ان کے پاس اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کر، 1.5 سال تک مجھے بھی نہیں پتہ چل سکا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں، اتنا راضی برضا بندہ حضرت، گلہ نہیں شکوہ نہیں، اتنا راضی۔ 1.5 سال بعد اظہار کس طرح ہوا، جیسے جب گزرا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک، ہر ماہ بڑی اچھی 11ویں شریف جلایا کرتے تھے، وہ بڑی 11ویں شریف آ گئی حضرت کی، ادھر پریس میں ہی نا وہ ہوا سارا۔ ان کے کوئی دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پیر صاحب کو دعوت دی، وہ بھی تشریف لے آئے، ان کے آنے سے ظاہر ہے محفل کو 4 چاند لگ گئے۔ اس محفل میں کوئی صاحب حال بیٹھا ہو، محفل کے رنگ بدل جاتے ہیں، بڑا مزہ بنا حضرت، لوگ چلے گئے، پھر بعد میں ایک اور دور چلا جو جس کو کہیں گے کہ خصوصی محفل ہوئی ہے۔ تو جب اس محفل کانڈ ہوا نا، تو جو ان کے دوست تھے نا، انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ قادری صاحب کے لیے نا دعا کریں، ان کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ اس دن مجھے پہلے دن 1.5 سال کی رفاقت کے باوجود پہلے دن پتہ چلا کہ حضرت دی اولاد کوئی نہیں ہے۔ پیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ان کے دوست نے بھی کر دیے، میں نے بھی کر دیے، وہ جتنے بندے تھے ان سب نے کر دیے، قادری صاحب نے نہیں کیے، جن کی اولاد کے لیے دعا کی جانی تھی حضرت۔ پیر صاحب کو بڑا غصہ لگا، بھائی اس کی اولاد کی دعا کرنی ہے، یہ کیا ہوا، اس نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے۔ دوست کو بھی لگا، مجھے بھی لگا، وہ پیر صاحب بھی غصے سے چلے گئے، ان کے دوست بھی چلے گئے، تھوڑی دیر بعد میں اٹھ کے چلا گیا، میں چلو کل بات کریں گے۔ اگلے دن جب میں آیا تو میں وہ لکھ رہا تھا خط نا جو انہوں نے سبق دیا تھا، موڈ اچھا تھا، تو میں نے عرض کی میں حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ کہنے لگے کی ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کی دعا کر، کہتے ہیں پھر میں کتا کون آن دی مرضی دے خلافات جو کھڑا ہے۔ بڑے لوگ بڑی مرتے ہیں، ہمیں تو بیٹا بندگی آئی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو بندگی کرنی آئی نہیں، ادھر سے بندگی شروع ہوتی ہے ہم تو ویسے ختم ہو جاتے ہیں۔ 4 نمازیں پڑھی ہیں، کسی نے داڑھی رکھ لی، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بندگی نہیں ہے کسی نے، لیکن بندگی اگر بندگی دیکھنی ہو تو پھر کربلا دیکھ لینا، بندگی ہے نا، طاقت ہوں دیاں زور نہ لایا، سوکھا کام ہے اتنے کیڑا حضرت جڑا طاقت ہوں دیاں زور نہ لائے، اور اسپیشلی اگلا ماڑا ہو پھر نہ لگائے۔ ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ ابن زیاد بڑی فوج لے کے آیا تھا، شمر تھا، فلاں تھا، ان کی کیا حیثیت کیا تھی میرے امام کے آگے؟ آپ انگلی کا اشارہ فرماتے کربلا کا منظر بدل کے رکھ دیتے حضرت، حیثیت کیا تھی؟ کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت ہے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کہنا، میں کہتا ہوں جی گل ہی ختم ہوگی، کون تولے گا جی؟ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا حسین منی و انا من الحسین، پھر تولے گا کون حضرت جی حسین کے زور کو؟ حضرت بات ختم ہوگی رضی اللہ تعالیٰ۔
علی حضرت عباس کا کیا کہنا، حضرت امام قاسم کا کیا کہنا، حضرت امام علی اکبر کا کیا کہنا. قربان جاؤں ہمارے بزرگوں نے تو لکھا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت میدان کربلا میں عمر، زور، تصرف ہر لحاظ سے سب سے کم تھے. حضرت جتنے بھی ادھر خاندان نبوت موجود تھا نا، ان میں عمر، تصرف، طاقت، زور کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے نا وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن بزرگ فرماتے ہیں ان کے بھی زور کا عالم یہ تھا کہ جتنی دیر تک خاندان نبوت میدان کربلا میں رہا، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں، یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نکل آئے. کیونکہ آج زور نہیں بکھانا، آج زور نہیں بکھانا، آج دسنا ہے، آج زور نہیں بکھانا، آج دسنا ہے یار دی رضا تے راضی کہ میرا ادھر ہے. اس لیے حضرت آپ دیکھیں گے آپ کو صحابہ، وہ آج کل وہ ہے نا کسی کو وہ ہمیں بیٹھ کے جی ویکھو جی، نہیں، جو جتنا کامل ہوگا حضرت وہ اتنا راضی با رضا ہوگا. اس لیے آپ کو صحابہ علیہم الرضوان کی زندگی میں کرامات بڑی کم دکھائی دیں گی. یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، لیکن کم ہے. آپ کو استقامت دکھائی دے گی، آپ کو کرامات کم نظر آئیں گی، آپ کو استقامت نظر آئے گی. پھر جیسے جیسے حضرت جی معاملہ دور ہوتا گیا تو پھر جو ہے نا وہ، اس لیے جو جتنا کامل ہوگا اتنا راضی با رضا ہوگا. یہ سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے باکمال شخصیت تھی، صاحب تصرف تھے، صاحب فقر تھے. وہ لکھا ہے کہ گنگوہ میں نا قحط پڑ گیا حضرت، گنگوہ میں قحط پڑ گیا. اب کھانے کو تھا کچھ نہیں. حضرت نے اپنی روحانی طاقت سے ایک برتن بنایا کہ جو بندہ جو نیت کر کے اس برتن میں اپنا برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کافر بھی تھے، ہندو بھی تھے وہاں اور وہ گوشت نہیں کھاتے، سکھ بھی تھے اور بھی بڑے مذاہب بس رہے تھے. تو یہ ہوتے تو بڑے دل کے لوگ ہیں نا حضرت. اس لیے جو بندہ جو نیت کر کے ڈالتا نا وہی کھانا نکلتا. لیکن حضرت جی یہ بھی کمال کوئی، یہ بھی کمال ہے. اگر یہ کمال ہوتا تو میں پہلے کہہ چکا ہوں امام علی مقام کربلا میں ضرور دکھاتے حضرت. یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. لکھا ایک دن غیب سے آواز کیا آئی، اوے عبد القدوس، اوے فقیری تو کر لی اب رضا کی بھی کر رہا ہے. عرض کی رب کریم کیا ہوا؟ فرمایا دیکھ بنائی ہے تو نے. عرض کی رب کریم تیری مخلوق بھوکی ہے، میں نے تو اس لیے بنائی. تو جواب آگے سے کیا آتا ہے، عبد القدوس ساڑی مخلوق نال ساڑے نال بہتا پیار کرنا ہے. آپ نے دیکھ توڑ دیا. جو جتنا کامل ہوگا سردی ہے پھر روئیں گے، بہار آئے گی پھر روئیں گے، گرمی آئے گی پھر روئیں گے، بارش آئے گی پھر روئیں گے، نہیں آئے گی پھر روئیں گے. پتہ نہیں ہم کیا ہیں. لیکن میں آپ سے اتنا، چلو بات آ گئی ہے بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. یہ ذکر کے لیے، یہ درود پاک کے لیے. اس لیے تو لکھا ہے جناب صدیق اکبر مسجد ہے، جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، لکھا ہے اتنے محتاط تھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنے داہنے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے. کوئی بڑی ضروری بات ہوتی نا کہ جس کا بات جواب دینا آپ مناسب سمجھتے تھے، آپ پھر پتھر نکال کے بات کا جواب دے دیا کرتے. نہیں تو پتھر، نہیں تو پتھر، تاکہ کوئی بات ہی نہ نکل جائے، حضرت اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو. اس لیے تو کہا گیا حضرت پہلے تولو پھر بولو. حضرت اتنے تول ہے ہی کوئی نہیں، میں بولو ہی بولو، حضرت جو آیا منہ سے نکال دو. وہ سوچتے تھے، سوچتے. سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. اس لیے تو کہا گیا نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. لیکن حضرت جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ یہ کرم ہے کہ اگر یہ کو برا کر لیں یا برا بول بیٹھیں تو فرشتوں کو حکم ہے فوراً نہ لکھنا، ہو سکتا ہے معافی مانگ لیں. حضرت یہ کرم ہے. اس لیے حضرت ہو جائے
فوراً مان لیا کرو. کوئی ذکر کر دو, کوئی تسبیح پڑھ دو, درود پاک پڑھ دو, کفارہ ہو جائے گا حضرت اس کا, اور معافی مانگو. لکھا ایک بزرگ تھے تو وصال ہو گئے حضرت. بعد از وصال کسی نے خواب میں پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا سارے مرید رل مل کے نا تو میرے لیے دعا کرو. عرض کی تھی حضرت آپ کہہ رہے ہیں, ہم تو آپ پہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت آپ نے ہمیں چھڑانا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سارے محفل کرو, کو میرے لیے دعا کرو, کو آسانی والا معاملہ بن جائے. کیا ہوا؟ مرید پوچھتا ہے حضرت کیا ہوا؟ دن کو آپ روزہ رکھتے تھے, شب بیدار تھے, متوکل تھے, زاہد تھے, تصنع چیزوں سے بچنے والے, آپ یہ کہہ رہے ہیں ہوا کیا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہو گئی, بس میری زبان سے اتنا ہی نکل گیا بھئی یہ کس وقت کی بارش ہے, یہ کون سا وقت ہے بارش کا؟ فرشتوں نے لکھ لیا. فرمایا اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح ہمیں کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے, ذرا ہمیں بتا کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. اس لیے بہت زیادہ یہ ذکر کے لیے, یہ درود پاک کے لیے, یہ تلاوت قرآن کریم کے لیے. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس ماشاءاللہ اے ویکھو جی, اے ہن اینڈ آ گیا, جو ہن اے نہ دینا ہے کوئی بھی, میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بار بار. آپ جو میں دینے ہیں آپ مجھ سے لے لیں, ٹھیک ہے, اور جو میں آپ کو دینے ہیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب نہ بندہ کوئی بھی ہے کیونکہ مجھے آوازاری ہوتی ہے بڑی زیادہ. جو میں دے رہا ہوں آپ وہ لیں حضرت جی, یہ سی جنہوں کی ڈیوٹی کرنے ہیں لے لیں گے, ہونا کر دو, اتنا ٹینشن لو ہے. یہ جن کی کر رہے ہیں ہم لے لیں گے, چھٹے چنگے یہی بھی کوئی نہیں فری بولنے والے, پر اب نہ ہے کوئی بھی حضرت جی. تو وہ یہ ذکر کے لیے حضرت جی, اس لیے کوشش فرمایا کریں حضرت کہ پہلے سوچ لیا کریں پھر بولا کریں. ہم بہت کچھ اس طرح کا بولتے ہیں کہ بس اللہ دی پناہ ہی نہیں, ذکر حضرت. اور قربان جاؤں, آپ اگر کبھی کیمیا سعادت پڑھیں مکاشفۃ اللہ, آپ حیران رہ جائیں گے ہمارے بزرگوں نے کس کس حال میں ذکر کیا. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ وہ حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے نا وہ اپنا خط بنوا رہے تھے. اس نے حضرت کی زلفیں تراشی, اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی, پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. جب اس نے وہ قریب کیا نا جو بھی اس کا اوزار تھا, تو حضرت نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے, ہونٹ ہل رہے تھے, ہونٹ حرکت میں تھے. عرض کرتا ہے حضرت یہ لوہے کا ہے, اس طرح یہ نہیں دیکھے گا لب دنیا دار کے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کے ہیں, یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا. اب اس طرح نہیں کرتے, تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مجھے ٹھیک کر رہی ہوں. فرمایا یار تو اس طرح چلا, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. اور حضرت جی حال کیا تھا لکھا ہے کتابوں میں. اب فرماتے کئی سال گزر گئے, میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو. اللہ پوری ایک سورت موجود ہے قرآن پاک میں اس کے نام پہ, انجیر کے نام پہ, والتین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنت کا کوئی پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو یہ انجیر ہے حضرت. اتنا مبارک پھل ہے حضرت جی انجیر, وہ دل کر رہا ہے کھانے کو حضرت, جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں حضرت. فرما رہے کئی سال گزر گئے, میں اپنے نفس سے لڑ رہا تھا, میں نے اس کی خواہش نہیں پوری کی کوئی بھی. حال یہ تھا. فرماتے ایک دن نہ میں روزے سے تھا, میرے نفس نے پھر تقاضا کیا انجیر کا, اور جنید انجیر ہی کھوا چھڑ کے دے, جنید کبھی انجیر ہی کھلا دے. اب فرماتے میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر لیتا ہوں, آج روزہ انجیر سے افطار کروں گا. آپ نے اپنے مرید کو پیسے دیے, فرمایا جاؤ انجیر لے کے آؤ. وہ انجیر لے آیا آپ کے لیے. جب وقت ہوا افطار کا, آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور پھر رونے لگ پڑے, اور آپ نے انجیر تھوک دی. وہ مرید عرض کرتا ہے حضور کیا ہوا, آپ نے کھائی نہیں انجیر, تھوک کیوں دی؟ فرمایا کئی سالوں سے میرا نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا, اور میں اپنے نفس کی اس خواہش سے لڑ رہا تھا, آج پھر اس نے تقاضا کیا, تو میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لیتے ہیں, آج روزہ انجیر سے افطار کریں گے. فرمایا تو بس انجیر کھانے کے لیے منہ میں رکھی تو پھر اندر سے آواز کیا آئی نفس کی. اس نے کہا جنید پھر ویخ لے, اینے سالوں دی لڑائی میں جیتی گئے ہم نا. یہ حال تھا ان کا,
انجیر بھی نہیں کھائی ہے. اور ادھر کیا ہے فرمایا تو اس طرح چلا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. یہ تھے چنگا کھانا چنگا پانا, لیکن دکھ یہ ہے نفس سے تو ہم لڑ بیٹھے ادھر جی, ہمارے فرائض ہی نہیں پورے ادھر. نفس سے تو ہم لڑ بیٹھے ادھر جی, وہ گئے لڑنے والے, وہ کتابوں میں ہی آج کل, وہ کتابوں میں ہیں ہم نے کیا نفس سے لڑنا. ہمارے تو فرائض نہیں پورے ادھر, ہمارے تو واجبات نہیں مکمل ادھر, ہم تو سنتیں چھوڑے بیٹھے ہیں. لیکن ادھر کیا ہے, انجیر بھی نہیں کھائی. لیکن یہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا نا تو آپ نے آنکھیں بند کرنی. لفظ بھی بڑے سستے ہیں نا, یہ تھے آج کل سارے دا ہی وصال ہوں ادھر. اعلان کیا ہوتا ہے جی فلاں فلاں کا وصال ہو گیا, میں گھر بہ کے سر پڑھ لینا, میں واہ بھائی واہ, ہوں آج کل سارے دا وصال ہو رہے ہیں. اور وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے, وصال والا تو قبلہ جی کوئی کوئی ہے. ہم تو مرتے ہیں, ہم تو مرتے ہیں جی. وصال والا تو کوئی ہے جی, وصال وصل سے ہے, وصل ملاقات ہے جی. ساڈی کتنے وصل وصال کتنے آ گیا, لیکن اتنے سارے علی وصال ہی ہے جی. وصال والے کون تھے؟ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی. تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی نہیں سجے دیکھا. ہمیں تو سجنے کا بہانہ چاہیے نا, کوئی بہانہ ملے, تیار ہوئیے, کپڑے پائیے, چیر وائیے, ہیں جی شیو کرائیے, ہمیں تو بہانہ چاہیے. لیکن تاریخ کہتی میں نے نہیں دیکھا کبھی, سادہ دیکھا جب بھی دیکھا موذن رسول کو. لیکن وہ دن تھا کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی, لباس بھی نیا, خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی. یہاں تک کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے, آج کو خاص ہی موقع ہے, حضرت بلال بڑے خوش ہیں آج. لوگ حاضر ہوئے, اے موذن رسول وہ خاص موقع ہے, آج خوش پڑے ہیں. فرمایا ہاں. آج کی حضور کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے, آج میرا آخری دن ہے. عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی, میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے. یہ تھے وصال, یہ تھے وصال والے. ساڈا وصال کتنے ہونا, سانو تو نا ترو کے کھڑنا ہے حضرت, ہم نے تو مرنا ہے. وہ تھے وصال والے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. مرنا ہم نہیں مرنا. وہ تھے وصل والے, وہ تھے وصال والے. ہم نے تو مرنا ہے حضرت. انہوں نے جی نہیں نہ لگایا, ہمیں تو منع کیا تھا انہوں نے, بندے رہیں ضرور دل ہم کہاں باز آئے ہیں. دل نہیں لگایا, اتنا شدید لگایا کہ زمین کے لیے, اس مکان کے لیے, اس پیسے کے لیے بھائی کا گلا کاٹنا پڑا تو کاٹ دیا. بھائی دل ہی لگا نا. آج کل آپ دیکھ نہیں رہے, میں سفر کرتا ہوں روز, 1 2 3 گھر جانے ہوتے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے گھروں کا کیا حال ہے. ہم نے اتنا دل لگا لیا ہے, ہم نے لیٹرین میں کتنے کتنے لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی ہوئی ہیں. سارے سیانے بیٹھے ہوتے. سچ بتانا, اللہ میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے. سچ بتانا, لیٹرین میں کو ٹیلوں کی سمجھ آتی ہے؟ وہاں کیا کرنی ہے ٹیلیں؟ وہ تو وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے. ادھر ٹیلوں کا کیا؟ چلو ڈرائنگ روم میں تو سمجھ آئی نا, چلو کچن میں بھی سمجھ آ گئی, باتھ روم میں ٹیلوں کی کیا سر؟ ادھر ٹیلوں کا کیا؟ تو گندی جگہ ہے, اندر سے گند نکالنا. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دل لگا لیا, اور اتنا لگایا ہم نے واش روم باتھ روم بھی سجا دیے. یہ دلیل ہے اس بات کی, ہم نے جی لگایا. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجور کی سخت چٹائی پہ آرام فرمایا, جس میں مبارک پہ صرف ایک تہمت ہے. حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے, محبوب علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ پشت انور پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہیں. فرماتے آپ کے کشانہ مبارک میں نے نظر دوڑائی, کیا دیکھتا ہوں, ایک بکری کی کھال لٹکی ہے, کھال صاف کرنے کا تھوڑا سا مسالہ پڑا ہے, کھال صاف کرنے کا مسالہ, اور چند سا جو پڑے ہیں. آپ فرماتے ہیں بظاہر اللہ کے محبوب کی کل جائیداد یہ تھی. کل جائیداد ایک بکری کی کھال, کھال صاف کرنے کا مسالہ, چند سا جو, جس میں اطہر پہ تہمت شریف, کھجور کی چٹائی, اور اس کی سختی کے نشان آپ کی پشت انور پہ حضرت موجود ہے.
فرماتے راہ نہیں گیا, رو پڑا میں دیکھ کے. تو آپ آگے سے مجھے فرماتے اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام, کھجور کی چٹائی, اس کی سختی, آپ کی پشت انور پہ نشان, جس میں طہر پہ تیبت, ایک بکری کی کھال صاف کرنے کا مسالہ, چند سا جو یہ اللہ کے رسول کا بظاہر کل خزانہ ہے, بظاہر کل جائیداد ہے, اور وہاں کیسر و کسرا, اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن, باغات, محلات, عیش و عشرت, اور ادھر تو روؤں نہ میں. کمال جواب دیا آپ نے آگے سے. آپ نے فرمایا اے عمر, کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ لیکن کیا ہوا, ہم نہیں باز آئے, ہم باز نہیں آئے. ہم نے منع کرنے کے باوجود حضرت زور لا لا کے زمین دل چواڑی ہے, زور لا لا کے تکے لا لا کے مکان اندر واڑے حضرت, زور لا لا کے حضرت پیسے کی محبت اندر. اللہ حضرت یہ دل تو ان کے لیے تھا, اتنے تو انہوں نے رہنا سی حضرت, لیکن کی کیتا حضرت ہر. پھر کیا ہوا, پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. فکر تو یہ دی گئی کہ, اور میں اسپیشل نوجوانوں کے لیے, جو بیٹا ہم ادھر کر رہے ہیں نا, ادھر نہیں تھا, ادھر بونا تھا, کاش کرنا تھا, آخرت میں کٹائی تھی اور جنت میں اس کا پھل تھا حضرت. لیکن جو ادھر تھا ہم نے کہا نہیں اتھے ہی. اللہ حضرت جی جنت کی نعمتوں کا اگر تذکرہ کیا, اللہ صوفیاء نے, عشاق نے اس رنگ کو نہیں اختیار کیا, لیکن چلو میں آپ کے لیے حضرت بات کیے دیتا ہوں. لکھا ہے جب جو جنتی مرد ہوگا نا, اکثر پتہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ جی مردوں کو تو جو ہے نا وہ جنت میں حوریں ملیں گی, تو ہم کیا نہیں, وہ جتنی حوریں ہوں گی وہ عورتیں ان کی سردار ہوں گی حضرت. اور حور کے حسن کا یہ عالم ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اب جو ادھر عورتیں ہوں گی وہ پھر جنت میں ان کی سردار ہوں گی, حوریں ان کی لونڈیاں ہوں گی, ان کی باندیاں ہوں گی, ان کے ماتحت ہوں گی, ان کے نیچے ہوں گی. تو پھر ہونا پھر یہ چاہیے نا, پھر ان کا بھی جو حسن ہے پھر وہ بھی پھر ان سے زیادہ ہو. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جو دنیا میں مومن مسلمان مرد کی بیوی ہوگی, اگر اس کے بھی اعمال ٹھیک ہوئے, وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ جنت ہی گئی, تو لکھا ہے کہ جب جنت میں وہ پہلے دن, کیونکہ جنت میں رات نہیں ہوگی دن نہیں ہوگا, جب اس کے حوالے کی جائے گی نا تو اس کو اس طریقے سے جنتی رنگ میں سجایا جائے گا کہ جو اپنے خاوند کے حوالے کی جائے گی نا, تو لکھا ہے کہ 40 سال تک خاوند حیران و پریشان ہو کے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو دیکھتا ہی رہے گا کہ یہ میری بیوی ہے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں, کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, تم میں کوئی جنت کا چاہنے والا ہی نہیں, تم نے تو سارے سودے ادھر ہی کر دیے. ادھر فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں, ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. لیکن کیا ہوا اسی کیا نہیں جی, جو عبادت تھے ہی ہونا چاہیے. پھر اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ, خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں, پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ ہے. نہیں حضرت ہم سودا کر گئے گھاٹے کا, نہیں حضرت آؤ سودا بدلیے اپنا, اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں پتر جو کمی ہے یہ اتھوں ہے, اتھوں جو کمی ہے ادھر سے ادھر سے آوازیں. اقبال نے ہمیں تو نہیں کہا ہم تو مائے البا کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. حضرت کبھی ہم ڈنڈی نہ ماریں,
بولیں سچ. اور ہماری حضرت جی جو خواہشوں کی لسٹ ہے نا، اگر ہم ڈنڈی نہ ماریں اور اس کو صحیح مرتب کریں تو میرے خیال سے اس لسٹ میں اللہ اور اللہ کا رسول ہے ہی نہیں. ڈنڈی نہ ماریں ہم تو زمین بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، موبائل بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن تو کو بڑا چنگا ہوگا تو لسٹ میں نام تو ہوگا لیکن بہت نیچے ہوگا اگر ہم ڈنڈی نہ ماریں. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا پہلا نمبر ان کا ہوتا. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. اللہ منع نہیں کر رہا کہ اپنی بیوی سے محبت نہ کرو، لیکن کہہ رہا کہ بیوی کی محبت پہ میرے رسول اور جہاد کی محبت غالب رہنی چاہیے. بیوی کی محبت میں آ کے داڑھی نہ اتروا دینا. تو کہ میں سونا لگنا ہے، تو اس کو سونا لگنے نہیں آیا، تو میرے محبوب کو سونا لگنے آیا ہے. بھائی اتنا کرنا، بھائی اتنا کرنا. بیوی سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن کیا کہا کہ اس کی محبت پہ میرے محبوب کی اور جہاد کی محبت غالب رہے. اس کو خوش ضرور کرنا ہے لیکن اس طرح کا خوش نہیں کرنا کہ میرے محبوب کو ناراض کر دینا. اور ہم کر رہے ہیں. میں اکثر چلو کان میں پوچھ لیتا ہوں، آپ غصہ نہ کر دو. میں اکثر پوچھتا ہوں نوجوانوں سے جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، میں کہتا ہوں دسو داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کو خوبصورت لگنے کے علاوہ کچھ اور ہے تو دسو. کوئی وجہ نہیں ہے. افتخار صاحب نے کیا کہ تجھے داڑھی نہ سونے نہیں لگو گے. شاہ صاحب نے آخیا ہوئے کہ میں بھی نہیں کہنا. ایک کی وجہ اس کو سونا لگنا ہے تو پھر میں کہوں گا چلو میں کچھ سخت نہیں لیکن میں کہوں گا کہ کیا بولوں اب میں تیرے انتخاب پہ. وہ چلے اسپیکر یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، معاملے خطرناک ہو جاتے ہیں. یہ جن تو سونا لگن ڈے نا صرف 4 دن پتر منہ نہ دھوئے تو کریم نہ لائے تو ہی نینو ویکھیں کوئی بھی صرف 4 دن منہ نہ دھوئے تو کریم نہ لائے تو ہی نینو ویکھیں کدی. لیکن قربان جائیے جنہیں تو سونا لگن آئے ہیں جنہ نے انہوں نے ویکھیا نا انہیں ویکھ کے آخیا جدا کدی ویکھیا ہی نہیں ہے. چلو حضرت عبداللہ بن سلام یہ علماء یہود میں سے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی یا مولا مشکل کشا کی کو بات نہیں سنانے لگا. حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے ہیں. اور فرماتے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے میں بھی آپ کی زیارت کرنے گیا. کہتے جیسے ہی پہلی نظر میری آپ کے روح مبارک پہ پڑی تو فرماتے بے ساختہ میری زبان سے نکلا، میں نے کہا اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. اسی لیے تو کہا تھا نا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. پیر میرے علی صاحب تو کمال ہی کر گئے نا. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اور حضرت جی مجھے سب سے جو سونا شعر لگتا ہے نا اس میں جو پیر میرے علی شاہ صاحب کا کیا کہتے ہیں، دیکھیں نا ہماری ادھر بندے بھی اب لگاتے ہیں حضرت، وہ اپنے ہونٹوں کی سرخی بڑھانے کے لیے کافی کچھ بازار میں آ چکا ہے حضرت، لیکن وہ تھے میرے علی شاہ کیا فرماتے ہیں لبا سرخا کھاں کے لال یمن. کوئی حضرت جی آرٹیفیشل سلسلہ نہیں ہے. لبا سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں. اچھا لیا انہوں نے سونا لگنا تو کڑے پاسے بہ گئے، تو کڑے پاسے بہ گئے. لیکن اقبال کہتا ہے نا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سادہ، انہوں نے سونا لگنا. خامہ قدرت کا حسن
دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور پھر اما عائشہ بھی بولی کمال کر دیا رضی اللہ. آپ نے فرمایا وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی ہیں. حضرت یہ کٹ چٹ ہمیں بھی لگ جاتا ہے نا، کتنا ہم چیختے ہیں، لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ چیخیں. جب انہوں نے وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، جب انہوں نے زلیخا کو تانا دیا قد شغفھا حبا انا لنراھا فی ضلال مبین، اس نے کہا اچھا پتہ لگ جاتا. پھر کل کا دعوت ہے اور دعوت کا انداز یہ ہوگا تمہیں ایک ایک سیب دوں گی. حضرت یوسف تشریف لائیں گے، جب حضرت یوسف اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں نا تم نے سیب اس وقت کاٹنا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ گلیوں میں سے گزرا کرتے تھے، آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. یہ حسن یوسف ہے. جب مصر میں قید پڑ گیا، جو جمع پونجی تھی غلہ جمع کیا گیا، ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سارے مصر کو بلا کے لاؤ. سارے جمع ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے، لا کے آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا. یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ میاں محمد بخش صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نہانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. اللہ انہیں اتھے سونا لگنا سی، کیڑے پاسے پا گئے انہوں نے سونا لگنا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. راجپتر اپنی بڑھیا نال پیار کرو، لیکن ان کی محبت ہے. دیکھو نا، پتا تھا نا اپنے بلال کا. محبوب جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے. جنتی حوروں کی سردار آئی، سلام عرض کیا، عرض کرتی محبوب اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دے. فرمایا جا پھر تینوں بلال ہی دے چھڑے. جا تینوں. اب وہ ظاہر حبشہ سے تعلق تھا، وہ حوروں کی سردار تھی، بڑی تھی وہ. اب جو حبشہ کا انداز ہے آپ جانتے ہیں، کیونکہ کچھ بعض دفعہ میں بھی جوش خطابت میں نا کچھ کہہ گیا ہوں حضرت بلال کے رنگ کو، ہونٹوں کو، بالوں کو، لیکن نہیں پائی. محفل میں کہا ہے، محفل میں توبہ دی. چوڑیا جیا 2022 دیا گنڈویا تو کون ہونا حضرت بلال دے رنگ نو گلا کرنا. چار تیرے ماننے والے مل گئے تو اوقات ہی بھول گیا اپنے. وہ بلال ہے، بلال تیری کی اوقات، تو حضرت بلال کے رنگ کو باتیں کرتے. لیکن جوش خطابت میں ہم نہیں نہ دیکھتے، جو منہ میں آیا سو کہہ دیا حضرت. تو حضرت بلال کے ہونٹوں کو باتیں کر. تو بیٹا اتنا حساس معاملہ ہے کہ جناب امام اہل سنت فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے میلے تھے، بلکہ جب ان کا معاملہ ہے تو کہنا ہے کہ خاک نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی. جوش خطابت میں ہم کہہ جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ کی چچا جان سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا میں پہلے میں آ گیا، باقی بڑے وہ ہی ہیں. بڑے وہ ہی ہیں. ادب ہے نا بیٹا، ادب ہے. حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا ہے، یہ فرماتی میں مدینہ پاک سلام عرض کر کے نا میں مدینہ پاک کے بازار میں تھی، جی دہی کھانی. فرماتی میں نے مدینہ پاک کے بازار سے دہی خریدا. فرماتی کھایا ہی تو دہی کھٹا تھا، زبان سے بس اتنا نکل گیا اور مدینے دا دہی تے نہ کھٹا. فرماتی پھر سزا ملی 6 ماہ تک. حضرت کتابوں میں لکھا بڑی میں 6 ماہ تک توبہ کرتی رہی. اتنا سخت عذاب ہوا، 6 ماہ تک روتی رہی. میں نے تو دیکھا حضرت سانو پاکستانی نو پیڑی عادت ہے حضرت، اتھے جائیں جی ہوٹل نہیں چنگا، یہ نہیں چنگا. لانتیا تو چنگا ہے، بوتھی ویکھ اپنی کر. تو ہے اس لائق کہ تو یہاں آئے؟ اور میاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو آتے ہیں. جو ایک بار آ گیا دوبارہ نہیں آئے گا. معصوم عن الخطا ہے، پھر بھی دوبارہ نہیں آئیں گے. تو کرتوتے تو دیکھ اپنی، تو آ گیا ہے اور باتیں کرتا ہے مدینہ پاک کے ہوٹل کو. عقل کو ہاتھ ڈالو. ہوٹل نہیں چنگا، روٹی نہیں چنگی، راہ دی لعنت بھائی.
اور جس پاکستانی کو چھیڑ کے دیکھو ٹیسٹ لا کے دیکھو اتنے ہی رونا روندا ہوئے گا. اور تو ہے اس لائق کہ تو مدینہ کے اس ہوٹل میں بھی ٹھہرے, اور تو کڑیوں کے لائق ہے, تو بیڑیوں کے لائق ہے, تو جیل کے لائق ہے. ادب سیکھو میرے بچوں. اس لیے تو پتر سارے خالی جاتے ہو, خالی واپس آ جاتے ہو. اتوں بھی جا کے خالی جانا ہے. کوئی ہوٹل کو باتیں کر رہا ہے, کوئی جناب کھانے کو باتیں کر رہا ہے. تجھے تو مدینہ پاک کی خاک مل جائے کھانے کو تو اس کو بھی شکر کرتے ہیں. ہوٹل بٹھا کے روٹی کھوان دے دیں. وہ اتنی بڑی جگہ ہے. میرے ایک حضرت دوست بزرگ تھے, انتقال کر گئے. یہ فیصل آباد سے تعلق تھا, چھپا کے رکھا خود کو. وہ حضرت کا کمال یہ تھا کہ جس پہ خوش ہوتے تھے نا تو کمرے میں لے جاتے تھے. ایسے رکھ کے انگلاں ایسے کر کے نکالتے تھے کانت حضرت. لیکن جس پہ مرضی آنی ہے کوئی ہے حضرت. پتہ چلا حضرت جی 2 بار گیا میں بھی, 2 بار انہوں نے ٹال ٹول کے بیچ چھڑیا. میں نے اس لیے صاف نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا اس نے پھر گندا کر لینا. صاف ان کا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ پھر صاف ہی رکھے گا. سمجھتی نہیں, اس لیے نہیں کیا اس نے جا کے پھر گندا کر دینا. اس کا صاف کرتے جو وعدہ بھی کرتا تھا گندا نہیں کروں گا دوبارہ. 2 بار میں گیا پیچ چھڑے انہوں نے ٹال ٹول کے. اور نہیں تسی آپے حضرت ہو, تسی یہ ہو, تسی وہ ہو, تسی انج ہو, تسی انج ہو, بھیج دی. وہ اتھے حضرت جی مدینہ پاک نا حاضری تھی. حضرت سلام پیش کر رہے تھے سنہری جالیوں کے. حضرت نظری پہ گئے. 2015 کی 17 کی بات ہے. میں نے دیکھا تو ساتھ کھڑے. بس بے وقوفی حضرت. میں نے ادھر ہی عرض کی حضور, اور میں فرمان لگے نہ تیرا کچھ رہنا نہ میرا کچھ رہنا. وہ اللہ کے بندے ان کے دربار میں کھڑا ہو کے میری جانب توجہ کر رہا. دفعہ ہو باہر. میں حضرت جی باہر جا کے نا کھڑا ہو گیا کہ نس نہ جان پھر کے. میں حضرت باہر آیا, میں نے پھر ہاتھ پکڑ لیا. میں حضرت آج نہیں جانا, صفائی کرو. پھر نہیں مانی. میں نے گنبد شریف کی طرف اشارہ کیا, پھر بھی نہیں. پھر نرم پڑ گئی. میں کہا چل ہوٹل لے گئے بٹھا کے نا. جب باہر نکالی نا انگلیاں بالکل صاف. میرے دل میں خیال آیا میں نے تے صفائی بڑی ہے, ایتھے تے صفائی بڑی ہے, کھ بھی نہیں آتا. کہتے ہیں جب بزرگوں کی خدمت میں بیٹھو تو دل کا خیال کنٹرول میں رکھو. حضرت پکڑ لیتے ہیں. حضرت نے خیال پکڑ دیا میرا. انہوں فرمان لگے صاف صوف کوئی نہیں. کدی صرف مدینہ پاک تو باہر لب ویخ میں تیرے اندروں کڑنا کی وہ بات نکل گئی نا. کی حضرت یہ مدینہ پاک کے اندر اور باہر کیا معاملہ. فرمانے لگی اللہ نے مدینہ کے گرد و نواح میں فرشتے کھڑے کر رکھے ہیں جن کو یہ آرڈر ہے کہ جو شخص بھی میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے آئے اس کا گن تم ادھر ہی رکھ لینا. میرے محبوب کی بارگاہ میں میرے محبوب علیہ السلام کی نفاست کا تو یہ عالم تھا, مکھی نہیں بیٹھی کبھی جس میں تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو بے سایہ کر دیا. حضرت فرمایا تیرا تے سارا کچھ ہوتے پہ ہے, کدی لب بار پھر میں تیرے دور کٹنا کی. اس لیے پتر جدو کتے جاننا تے چپ, اور اسی بات پہ خوش ہو جانا میں نے بلایا انہوں نے. 6 ماہ تک حضرت رابعہ نے معافی مانگی, توبہ استغفار کی. حضرت 6 ماہ کے بعد پھر کرم ہوا اور آواز کی آئی رابعہ تیری اتنی ہمت, تو میرے محبوب کے شہر کا نام لے کے کہتی ہے. تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دہی کھٹا ہے, تو نے یہ کیوں کہا کہ مدینہ کا دہی کھٹا ہے. تیری اتنی جرت, اگر کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کھٹا ہے. تو نے میرے محبوب کے شہر کو بیچ میں کیوں لائی. تو اسی لیے تو خالی جاتے ہیں, خالی. اس لیے پتر جب کبھی کرم ہوٹل روٹی یہ تھوڑا دیکھو نا کیا لکھا گولڑے کے تاجدار نے, شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ہوٹل نہیں تینوں ہوٹل نہیں چنگا دے روٹی نہیں چنگی, جو مالک خوان کھا چپ کر ہے اللہ حق چاہ یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم وہ فرماتے ہیں میں نے لونڈی خریدی
فرماتے خرید کے گھر لایا. میں نے اس کو کہا تیرا نام کی تاکہ اگر تجھے بلانا ہو تو نام کا تو پتا ہو نا. وہ آگے سے عرض کرتی ہے میرے آقا غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں, آپ جس نام سے بلائیں گے میرا وہی نام ہے. بڑے خوش. آپ نے فرمایا اچھا میں تو سادہ ہی پہنتا ہوں کپڑے, تو کس طرح کے پسند کرتی ہے کہ تیرے لیے لیں کرتا ہے تیرے لیے لیں. اس نے کہا آقا غلاموں کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے, آپ جو پہنائیں گے میں پہن لوں گی. بڑے خوش. اب اچھا میں تو سادہ ہی کھاتا ہوں جو کی روٹی, تو کیا پسند کرتی ہے, جو تو پسند کرتی ہے پھر میں تیرے لیے لے آؤں گا. وہ کہتی ہے آقا غلاموں کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے, جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گی. آپ بڑا ہی روئے. آپ نے فرمایا ابراہیم کاش تیرا بھی یہ معاملہ اپنے رب کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے. کہاں بندگی آئی, ہمیں کہاں بندگی آئی ہے. بندگی سیکھو, بندگی سیکھو. 3 مہینے رچی خلقت ایک یوسف کے نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دنیا. ادب نہیں ملتا, والدین کا ادب, سادات کا ادب, علماء کا ادب, مسجد کا ادب, اللہ اور اللہ کے رسول کے نام مبارک کا ادب. اسپیشل پتر ادھر اللہ نے توفیق دی ہے, ہمیں بھی آپ کے قریب یہ ڈومیلی میں ماشاءاللہ دنیا پاکستان کا دوسرا بڑا قرآن محل تیار ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جس طرح بے ادبیوں کا سلسلہ عروج پہ ہے. ہم فلیکس لگا دیتے ہیں, اتارتا کوئی بھی نہیں ہے. اتنی مٹی پڑی ہے, بیٹ حضرت اوپر گندگی لگی ہوئی ہے, کوئی پرواہ کوئی نہیں. 2 سال جو پہلے محافل ہوئی ہیں میں نے دیکھا ابھی تک ان کی فلیکسیں دیواروں پہ لگی ہوئی. اسپیشلی حضرت یہ جو مسجدوں پہ سڑکیں ہیں میں نے دیکھا ہے حضرت, وہ جو باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے, ظاہر ہے ٹریفک چلتی ہے, وہ مٹی پڑتی ہے, نمازی لنگی آندے نے کدی کسی دا ویک کے دل ہی نہیں کیتا نو تو ہی چھڑی ہے. اللہ دن میں 5 بار اس کو دھونا چاہیے, اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں. فلیکسیں لگی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے سر, تو اللہ نے توفیق دی ہے. ادھر ڈومیلی میں ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے قرآن محل. لیکن جدھر جتنے ماشاءاللہ نوجوان پتر کوئی آپس میں کوئی بناؤ, نکلا کرو. جتنے پروگرام ہو گئے بیٹا فلیکسیں اتار, بے ادبی ہے بڑی سخت. یہ تو پتر ہمارا نا اصل میں سارا کچھ جمع ہو رہا ہے, یہ کل گلنا ہونی ہے ساری. پاکوں کو تو نہیں گرفت ہو جاتا. حضرت بایزید اللہ رحمہ کے لیے لکھا ہے آپ کو کسی نے سیب دیا, وہ بڑا سرخ سیب تھا, تو آپ نے سیب دیکھ کے فرمایا کتنا لطیف سیب ہے. حضرت کو عتاب ہوا, فرمایا بایزید ذرا سوچ کے بول, میرا نام سیب پہ بول رہا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے حضرت جی, ہمارے پاکستان میں بسم اللہ شوز ہاؤس دکان بھی ہے. بسم اللہ شوز ہاؤس دکان بھی ہے. ہمارے پاکستان میں بسم اللہ سنوکر کلب بھی ہے. ہمارے پاکستان میں مدینہ پان شاپ بھی ہے حضرت. سگریٹ بھی مل رہے ہیں, نسوار بھی مل رہی ہے, چھالیا بھی مل رہا ہے, پتہ نہیں کی مل رہا ہے. مدینہ وہ بندیا خدا دیا سوچ کے گل کر رہے. یہ تو پتر اللہ کی قسم ہے صرف ان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, باقی ایک نہ چھڈن پڑ کے جو ہم کر رہے ہیں, ایک نہ چھڈن پڑ کے پھر یہی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مار دا ہے. جو ہم کر رہے ہیں. اس لیے پتر جتنے نوجوان ہو نا پتر کم کریے میرے بچے, بڑی ایسی گلاں کر لیا کام والے پاسے. ادھر اپنے گاؤں میں ایک کو بناؤ آپس میں مل کے نا, کوئی دن رکھو پتر, جتنی فلیکسی ہیں اتار لو. یہ بالکل ڈومیلی آپ کے قریب ہے, ہم سے رابطہ کرو, ہم لے جائیں گے آپ سے آ کے. پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاؤ, سہاوے میں شروع کرو ساتھ اس کو کم کریے پتر. کل جا کے کیا منہ دکھانا نبی پاک علیہ السلام. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے آپ کو درد ہو رہی تھی, ادھر آپ نے کچھ پڑھ کے نا تو پھونکا تو آواز آئی جنید ذرا سوچ, میرا نام اپنے پیر پہ پھونک رہا ہے. جنید ذرا سوچ, میرا نام اپنے پاؤں پہ پڑھ رہا ہے. اتنے تو پتر گل ہونی, گلاں تو اتنے ہونی نا جا کے. یوم طول السرائر فما له من قوت ولا نصر, باتیں تو ادھر ہونی ہے, ان کو تو ادھر ہی گرفت ہو جاتی ہے.
فرمایا جنید ذرا سوچ دیکھ کر کیا رہا ہے, میرا نام اپنے پاؤں پہ پڑھ رہا ہے. لگا ہے کوئی کام ہی نہیں ہے, فلیکسیں لگی ہیں, بورڈ لگے ہیں. وہ میرے سیالکوٹ میں بھی کسی بندے نے نا وہ سڑک پہ اونچا کر کے وہ ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام کے اسماء مبارکہ اور ایک طرف اللہ پاک کے اسماء مبارکہ. میں گیا ایک دن اسپیشل, میں یار تو لوا چھڑے نے دی صفائی کنے کروانی ہے, کون ہے اب اس کا ذمہ دار؟ دل کو تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں اوپر احمد لکھا ہے اور اتنی مٹی پڑی ہوئی ہے اوپر, جب میں دیکھتا ہوں اللہ لکھا ہے اور اوپر اتنی مٹی پڑی ہوئی ہے. صفائی کس نے کروانی ہے اس کی؟ تجھے کس نے سدا بھیجا تھا لکھوا؟ اب اگر تو نے لکھوایا تو اس کا ذمہ دار بھی تو ہے, صفائی کروا اس کی. اب ساری تو بڑے کام ہے پاکستان میں کرنے والے, جس پہ حضرت جی بڑوں بڑوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں حضرت. پھر میں بولوں گا تو پھر کو کہیں گے جی دیکھو سانو ہٹ کیتا ہے. میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا, کم کرو پتر اتنی بچے بیٹھے. آپ کی مسجد کے باہر جو بورڈ لگا ہے اس کو دھو روز 5 وقت اس کو دھو. اللہ کے نام پہ اتنی دھول پڑی آپ کو ہوتا کچھ نہیں دیکھ کے, اسی لیے تو پیچھے رہ گئے. کم کو عملی کام ادب 3 مہینے رجی خلقت ایک یوسف کے نام جنا محمد عربی ڈٹھا رجے. عقل دعوت ہے, آ گئی ساری, سیب دے دیے گئے, چھریاں رکھ لی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے, رخ سے حجاب اٹھایا, اور پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ سیب کاٹنے تو بھول گئی, اپنی انگلیاں کاٹی, اور کاٹ کے پھر قرآن کیا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی, اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. ہاں جی اللہ. اس لیے پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں. ادھر اگر دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں, ایتھے بغیر ویکھے علم الدین نے سر دے چھڑیا, ادھر بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر دے دیا. صرف خرابی یہ ہے ایتھے ہڈے علم نہیں ہے کوئی. جدھر سے میں شروع ہوا تھا پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ, جتوں میں ٹریا تھا. یہ دیکھو کتنے کریم ہیں حضرت. اپنی کتاب بھی لکھی میرے صاحبزادہ صاحب نے کتاب, اس میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں ساڈے محلے دا جڑا بابے ہوری سن وال کٹتے ہیں لوکاں حج کر کے آئے, پھر آ کے انہوں نے بال نہیں کاٹے کسی کے, بس دکان کے سامنے نا ایک سٹول رکھ کے نا تے آنکھوں بند کر کے تو روتے رہتے تھے. شاہ صاحب فرماتے جب بھی گزرا روتے دیکھا. ایک دن فرماتے میں کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہندے؟ تو آگے سے کہنے لگے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا, فرض نہیں تھا, میں نے بھی بڑے فاقے کاٹے, سوکھی روکی کھا لی, پیسے جمع کیے کہ حج پہ جانا. کچھ دوستوں نے مدد کی, بلاوا آ گیا, چلو گیا, حج کر لیا. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی, اور کہتے میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نا درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا. اس وقت کی بات ہے کہ جب جالیوں میں اور جو زائرین تھے ان میں کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا. اب جالیوں کے کافی قریب ہوتے تھے, اب تو انہوں نے کافی دور کر دیا نظر, پہلے کافی قریب. اس وقت کی بات ہے, میں کھڑا تھا سلام پیش کر, تو ایسی بے خودی سی تاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں. میں نے دیکھا شرطا کھڑا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے, لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عاشق کہاں ڈرتے ہیں, اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہے نہیں, اور جو عاشق ہے وہ ڈرتا شاکی کو. ڈنڈا شنڈا کہتے میں آگے بڑھا, میں نے ہاتھ رکھا جالیوں پر. کہتے ہیں بابا جی کہ وہ جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور میرے اسی ہاتھ پہ اتنی شدت سے ڈنڈا مارا. ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی, میں بوڑھا بھی تھا, کمزور بھی تھا, مجھ سے وہ شدت برداشت نہیں. دل گھبرایا, سر چکرایا, یہ 2 آنکھیں بند ہوئی اور میں زمین پہ گر گیا. کہتے جیسے 2 آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی.
اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں کہ گرا زمین پہ ہوں، لیکن میرا گود حضور نبی پاک علیہ السلام، میرا سر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا، وہ ہاتھ آپ کے دستے رحمت میں ہے. اور جس جگہ پہ ڈنڈا مارا ہے نا، اب دوسرا دستے رحمت اس پہ رکھ کے نا مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب اور تکان لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے نے نا. چلے وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے، لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے. پہلے دیکھیا جائے ساڈے لیے کھادا ہوں کہ واہ والی کھادا ہوں، تو پھر جس نے ان کے لیے کھایا، پھر وہ رات وکھری رات ہوگی. ہم تو مائل بکر، کوئی سائل ہی نہیں، رات کھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں. یہ حضرت غازی علم الدین، یہ جب پھانسی کی سزا ہوگی نا، انہیں جج نے نب توڑ چھڑی حضرت، تو جو ایسے پاک لوگ تھے کتنے سکون تھا. یار ساڑھے ہوں علم الدین سولی چڑھ جائے گا، اسی کل جا کے رب دے رسول پاک نو کی منہ بخانا ہے. کہا چلو نیچے تو زور لگا لیا، اب کچھ اس طرح کا کام شروع کرو کہ اوتے زور لگے. بزرگوں کی آپس میں مشاورت ہوئی. انہوں نے کہا ساری زندگی ہم لوگوں کو بتاتے رہے کہ سورہ یوسف پڑھو، اللہ غیب سے رہائی کا بندوبست کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ہو بے گناہ. ٹھیک ہے چلو ڈن ہو گیا. اب دوسری بات یہ تھی بھئی پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں. اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، عورت سے پڑھے ہیں، مخارج سے پڑھے ہیں، قواعد سے پڑھے ہیں، تجوید سے پڑھے ہیں، یا سادہ پڑھے ہیں یا پڑھے ہی نہیں ہے کوئی. تو پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ چلو یہ بھی ڈیوٹی ہماری رہی کہ ہم جا کے نا روز علم الدین کو سورہ یوسف سنا. اب جتنے بزرگ تھے نا، حافظ قرآن حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت، باقی غیر حافظ تھے. جو باتیں باہر ہوئیں آ کے حضور علم الدین سے بھی ہوئی. انہوں نے کہا یہ اس نے چنگی گل کہڑی ہے، سید قرآن پڑھے اور علم الدین سنے. آپ پڑھیں گے بسم اللہ شریف شروع کریں گے. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جناب سورہ یوسف کی تلاوت شروع ہوئی. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ابدری شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں. علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، سامنے بھی حافظ بیٹھے ہوں گے. بڑا پکا حافظ بھی ہونا، بس توجہ ہٹنے کی دیر ہے خطا. بڑا پکا حافظ بھی ہو، توجہ ہٹنے کی دیر ہے. حضور میرے ملت میں کیفیت بنی تھی، سامنے وہ بیٹھا تھا جو ان کے نام پہ قربان ہونے جا رہا تھا. کیفیت بنی تھی. وہ لکھا ہے ایک جگہ بس پھر معاملہ بن گیا. اب زبر کو زہر یا زہر کو زبر پڑ گئی. تو حضرت علم الدین آگے سے کہنے لگے شاہ جی سید بھی ہو ولی بھی ہو، لیکن کلام رابطہ پڑھنے ذرا توجہ کرو. تھوڑا جا معاملہ تبدیل ہو گیا. آپ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، یہ میری غلطی نکال. توجہ فرمائی تو غلطی بھی ٹھیک. حیران ہو کے پوچھتے ہو علم الدین وہ تو نے کدھر سے پڑھ لیا؟ تو آپ نے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، علم الدین نے پڑھا بھی ان سے جن پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائے اللہ، ہم تو مائے اللہ، کوئی سائی تانوں بڑھیاں نال پیار، ساڈے نال کدوں پیار. تسی ساڈے لی چار وال نہیں رکھ سکے، گلاں کری پھردے ہو. تسی ساڈے لی چار وال نہیں رکھ سکے، گلاں کردے ہو. میں تھوڑا نا جذباتی بندہ، میں بیاہ تے جاؤں نا نکاح شکاح پڑھاتا نا، پتہ اج کل شیروانی کا ٹرینڈ چلا ہوا، پینٹ کوٹ نہیں عبداللے پہنتے ہیں، تو پھر پتہ شیروانی ہو تو پھر اتنے وہ کلا بھی ہوتا. تو میں نکاح پڑھا کے نا لاڑے دے کان چاک چھڑنا، پترا تیار نہیں انہاں کل پوچھنا ہی ساڈے لی تے کدی ونی نہیں سی ہے، کڑی لین گیا تے کلا بن گیا ہے. ہاں بھائی میں کہہ چھڑنا لاڑے دے کان وچ، میں کہہ دینا، میں کہنا بھائی انہوں نے پوچھنا ہی
दस भाई साडे यार ਲਈ ਤੇ ਕਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਲਈ ਵੋਟੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ जवाब उस दिन बातें होंगी इसलिए पुत्र मैं आप सबसे गुजारिश तरम्मल की तरह वो स्पेशल जितने बच्चे बैठे थे भाई बल्कि बैठे थे पुत्र क्यों अपना रंग मुझे तो आज तेज बुखार है मैं इसलिए नहीं सर पे ज़ाहिर वजन होता है नो पुत्र अपना रंग क्यों अपना रंग छोड़ते जुम्मे पे बांधो महफिल में बांधो क्यों अपना रंग छोड़ते हो यार इतना सोना रंग है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने के लिए हज़रत मूसा की नकल करे पग बांध ले ऐसा पैर पकड़ ले जुब्बा पहन ले चौक में आपकी तरह वो कलाम करे सारे वो नील में गर्क कर दिए जाएं हज़रत मूसा वापस तशरीफ लाएं वो फिर घूम फिर रहा हो हज़रत मूसा पूछें रब करीम जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता था फिर छोड़ दिया तो जवाब क्या है कलीम छोड़ना इसको भी नहीं था क्या करे इसकी पग आपकी पग की तरह है इसका डंडा आपके डंडे की तरह है इसका जुब्बा आपके जुब्बे की तरह है चलता आपकी तरह है बोलता आपकी तरह है हमें कलीम नजर आता है इसमें से अपना कैसे इसको अजाब देते और को नकल कर ले दिल दुखाने के लिए हजरत कलीम की भी तो अल्लाह उनको छोड़ दे तो फिर जो उनके महबूब की नकल करेगा तो फिर सुन लो कुरान में बता दिया उसने कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह तुम्हें महबूब बना लूंगा और इकबाल ने फिर इससे भी ज्यादा आसान किया कुरान के मफहूम को हमारी सोच के लिहाज से पेश कर दिया हमारे सामने क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे इसलिए पुत्र जिन्हें बच्चे बैठे 4 दिन की जिंदगी का क्यों हिम्मत करो पुत्र हमने बड़ा वक्त अपना जाया कर सोहनी करके रखो जिन्हें भाईए बैठे दिन कुछ नहीं कहते भाभी को महीना बोलने चुप कर देना को महीना ही रोला पाएगी ना चुप कर जाएगी वो रख ले जाते लेकिन पुत्र जिन्ना ना रखी फिर काम बड़ा खराब होना मेरे बुजुर्ग एक बात फरमाया करते की अब्दुल साहब फरमाया करते थे वेलिया कख रख ले कख किसी बेली ने गुर की हजरत की होएगा कख रखे फरमाया उस दिन फिर तेरा भी कख रह जाएगा और चले ए रख के सामने जाने वाले ते बनांगे ना जे पुत्र है ना होए ते सामने किवें जाना अच्छा मैं आपसे पूछने लगा सच बताना पुत्र सबक जिधर ना याद होए रह जाता सामने पुत्र ये आप इधर बातें कर रहे हैं टुर जावांगे इंज हो जाएगा ना 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 सोखा काम है ये आप इधर ये शैतान आपके दिल में नहीं कुछ भी नहीं टुर जाएंगे वो जान जानी हो भाई तौबा कर मेरे को अपने पीर साहब के सामने नहीं जाया जाता 3.5-4 साल होने को है मैं दाता साहब नहीं जा सका अंदर इधर अब उधर की बात कर रहे हैं नहीं सोखा काम है जाना हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला पहले नमाजी को सलाम कह भी सकते थे नमाजी के सलाम का जवाब दे भी सकते थे हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी काम के लिए भेजा पीछे से हुक्म आ गया आज के बाद नमाजी को सलाम कहा भी नहीं जाएगा नमाजी सलाम का जवाब भी नहीं देगा इनको नहीं पता था हजरत के हुक्म आ चुका ये हाजिर खिदमत हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे इन्होंने आके सलाम अर्ज किया नबी पाक ने सलाम का जवाब नहीं दिया ये पीछे बैठ के रो पड़े गलती हो गई मुझसे कोई गलती हो गई जो मेरे महबूब मेरे सलाम का जवाब नहीं रोते रहे पिछलियां याद करते रहे वो भी हुआ था शायद उस वजह से नाराज है वो हुआ उस वजह से नाराज जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज खत्म की पीछे अब्दुल्ला इब्न मसूद रो रहे पूछा अब्दुल्ला क्यों रो रहा है अर्ज की महबूब मैंने सलाम अर्ज किया आपने जवाब नहीं मेरी तो जान निकल गई मेरी तो जान निकल गई पर मैं नहीं अब्दुल्ला हुक्म आ गए अब नमाजी को सलाम किया भी नहीं जाएगा नमाजी सलाम का जवाब भी नहीं देगा मजाक है इसलिए जिन्हें पुत्र अपनी 5 नमाज़ पूरी करें अल्लाह दा जिक्र दुरूद पाक और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी गुलामी इखलास अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी जितने बाप बैठे हैं पुत्र सोनी कर अल्लाह दा शुक्र है बच्चे भी ने 4.5 लेकिन पुत्र बड़ा घाटे का सब सोनी कर रखेंगे ना जी इंशाअल्लाह
اللہ خیر کرے. کوئی نہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بزم سجائی ماشاءاللہ ہمارے افتخار بھائی. بلکہ آج جو میزبان محفل ہیں ان کے والد صاحب کا نام بھی افتخار ہی. اور بڑا اللہ نے توفیق دی ہے, انہوں نے ماشاءاللہ جنازگاہ کے لیے جو ہے نا وہ جگہ بھی وقف کی ہے. اللہ ان کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول. اس لیے پتر جتنے نوجوان پتر کام کریے, بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.